اما بعد، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ درس کا سلسلہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس متعلق چل رہا تھا۔ اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین یہاں حکم بھی دیتا ہے۔ مفسرین کرام کئی معنی بیان فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے اور سچے کون ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ساتھ اختیار کرو۔ تو صراط الذین انعمت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا ساتھ اختیار کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام میں اس میں آ جاتے ہیں اور انبیاء بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے جو یہ بات کہی ہے کہ سچوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ انبیاء اور صحابہ کرام کا ساتھ اختیار کرنا۔ اور ایک عام معنی اہل علم نے بیان کیا ہے، سلف نے ہی بیان کیا ہے کہ یہ عام ہے ہر زمانے کے لیے، آپ صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ اختیار کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے زمانے کے سچے لوگوں کا بھی ساتھ اختیار کریں، کیونکہ آپ اپنے زمانے کے سچے لوگوں کا ساتھ اختیار نہیں کریں گے تو آپ اکیلے زیادہ دن تک چل نہیں سکتے ہیں راہ پر، کیونکہ باطل اور اہل باطل اتنے لگے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے کہ آپ کو پھسلا دیں گے، اور آپ کا یہ جو نفس ہے، آپ کا یہ دل ہے، جب تک سپورٹ کہیں سے نہیں ملتا ہے، سماج میں اچھے لوگ جب تک نہیں ملتے ہیں، اچھا کام کرنے والے نہیں ملتے ہیں، تو دل بھی کہتا ہے ارے سب برائی کر رہے ہیں تو اچھا کر کے کیا کرے گا۔ تو اس طرح وہ بھی پھسل جاتا ہے، صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ تو یہ بھی حکم ہے کہ آپ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا ساتھ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے زمانے کے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کا بھی ساتھ اختیار کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ دیکھیے ایک بات یہاں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ مکھیوں کے مانند ہوتے ہیں۔ مکھی سماج میں رہتے ہیں لیکن وہ وہی چیز لیتے ہیں، جیسے مکھی نا ہر جگہ جو خراب چیز ہوتی ہے وہیں بیٹھتی ہے، وہی چیز لیتی ہے اور وہ چیز پھیلا دیتی ہے، جراثیم جتنی اٹھاتی ہے وہ پھیلا دیتی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں اور حکماء علماء کہتے ہیں کہ کن من فصیل النحل ولا تکن من فصیل الذباب، تم شہد کی مکھی بنو، مکھی مت بنو۔ مکھی کیا کرتی ہے؟ ہر گندی جگہ پر بیٹھتی ہے یا ہر گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اور جراثیم اٹھا کر کے عام لوگوں کے ساتھ پھیلا دیتی ہے۔ اور شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اچھے لوگوں کی جو چیزیں، خوبیاں ہوتی ہیں اس کو نچوڑتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے اور اس کو لے جا کر کے کہیں ایک جگہ جمع کرتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مکھی کی طرح ہمیں نہیں بننا ہے، کیونکہ مکھی ہر گندی جگہ پر بیٹھتی ہے اور انسان بھی، ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ہر گندی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ہر گندی جگہ پر بیٹھتے ہیں اور وہی چیز ایکسیپٹ کر کے وہ جراثیم لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہتے ہیں، جانے اور نہ جانے میں۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ اور سماج خرابی اور تباہی کی طرف جاتا ہے، اچھائی اور بھلائی کی طرف نہیں جاتا ہے، اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سماج میں جو چیزیں اچھائی ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اچھائی ہے الحمدللہ، آپ یہ نہ سوچیں کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر ایسا رہے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ جب اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہ جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے شریر لوگ، بدترین لوگ جب دنیا کے اندر بچیں گے، اچھے لوگ نہیں بچیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا یہ معنی یہ ہوا کہ اگر اچھے لوگ رہیں گے تو دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی۔ تو اچھے لوگوں کو آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کا ساتھ اختیار کریں،
آپ ان کا سپورٹ کریں، وہ آپ کا سپورٹ کریں، اس طرح آپ دیکھیں کتنا اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کے مطابق کوئی ایسا ملے جو بالکل معصوم عن الخطا ہو، معصوم عن الخطا ہو۔ جیسے کفار مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، اللہ سے کہتے تھے انہیں کیوں فرشتہ نہیں بنایا، فرشتہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو ہمارے جیسا عام انسان ہے۔ انسان کا ڈیمانڈ اتنا ہائی کوالٹی ہوتا ہے دوسروں کے متعلق، اپنے متعلق گھٹیا سے گھٹیا رہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے دوسرا جو سامنے والا ہے ہماری نظر میں بہت ہائی رہے تبھی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، ورنہ نہیں قبول کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معصوم عن الخطا دنیا میں کوئی نہیں ہے، انسان ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہاں لیکن کیا ہے، دیکھیے آپ دیکھیے جس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں پر اصرار کرنے والا ہے، اگر اصرار کرنے والا ہے اور اس پر بار بار وہی غلطیاں کرتا ہے، سمجھانے پر، نصیحت کرنے پر بھی، تو آپ اس کا ساتھ نہ اختیار کریں۔ لیکن آپ دیکھیں سماج میں ویسے بھی لوگ ملیں گے جو غلطیاں کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن توبہ بھی کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلیں۔ اگر آپ نہیں ساتھ لے کر کے چلیں گے تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے اور سامنے والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں جو شہد کی مکھی کی مثال اہل علم نے بیان کی ہے، تو شہد کی مکھی جاتی ہے پھولوں پر اور جو ایسی چیزیں ہوتی جس سے فائدہ اٹھاتی ہے، جاتی ہے اور وہاں سے کچھ لیتی ہے، اور اگر نہ لے تو وہ خود بھی زندہ نہیں رہ پائے گی اور دوسرے لوگوں کو جو فائدہ دیتی ہے وہ فائدہ بھی نہیں دے پائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے پھولوں میں، ساری چیزوں میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹ ملتی ہے اسے، لیکن کیا ہے اسی کو نچوڑ کر کے لے کے جاتی ہے، جمع کرتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے اور اپنے شہد کی مکھیوں کی بھی فائدہ پہنچاتی ہے، دوسرے لوگ جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بننا چاہیے، اس طرح سماج اچھا بنتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی لیے ایک آیت میں یہ منع فرمایا ہے کہ جیسے ہم برائیاں جو سنتے ہیں یا کہیں دیکھتے ہیں تو فوراً پھیلا دیتے ہیں، فوراً پھیلا دینے کا جو عمل ہے یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس طرح سماج اور معاشرہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، برائیاں پنپتی چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے لوگ جو ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر برائیوں کی تئیں ایک طرح سے شہوت پائی جاتی ہے، خواہش پائی جاتی ہے۔ تو اگر سماج میں کہا جائے کہ سب کے سارے برے ہو گئے تو اس کے اندر اگر خیر بھی کچھ رہے گا تو کہے گا کہ ہم اکیلے اچھا بن کر کے کیا کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے لوگ برباد ہو گئے ہیں، سارے کے سارے لوگ برباد ہو گئے، حالانکہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، اس پر پردہ ڈال دیا جائے تاکہ ہمارے اندر جو برائیاں لوگوں کو نظر نہ آئے، دوسروں کی برائیاں نظر آئیں۔ تو اس طرح شیطانی سوچ انسان کے دماغ پہ، دل و دماغ پر جب حاوی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری عام ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے جو تکبر کرتے ہیں دنیا میں بغیر حق کے، ناحق تکبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کی طرف سے ہم آیتوں کو پھیر لیں گے، نشانیوں کو اللہ رب العالمین جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اس کو پھیر لیں گے۔ کیوں؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کیونکہ تکبر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، گھمنڈی جو ہوتے ہیں، وہ ساری اچھائیاں دیکھیں گے تو اس کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اچھائی اور بھلائی کی راہ دیکھتے ہیں تو اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے وہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ انسان کے اندر جو شیطان بستا ہے اور شیطان کے جو وسوسے بستے ہیں، انسان کے رگوں میں جو شیطان چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ برائیاں جب دیکھتا ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو برائیوں کو جب دیکھتا ہے تو اسے راستہ بنا لیتا ہے، اپنا اختیار کر لیتا ہے۔ اچھائیاں ہوتی ہیں تو اسے اختیار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ جب سماج میں دباؤ جب ہوتا ہے جس چیز کا، برائیوں کا غلبہ ہو تو برائیوں کا دباؤ ہوتا ہے، ایک طرح سے مجبور ہوتا ہے انسان، اکیلا پن محسوس کرتا ہے اگر اچھائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ بھلائی کی چیزیں عام کرتے رہیں گے تو مجبور ہو کر کے بھلائیاں کرے گا۔ لیکن اس طرح کا ماحول جب پیدا ہو جائے گا، برائیاں ہی دکھیں گی، برائیوں ہی کی وکالت ہوگی، تو انسان برا ہی اختیار کرے گا، برائی کے راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ برائی کی راہ لوگ کیوں اختیار کرتے ہیں، اچھائی کی راہ نہیں اختیار کرتے، زیادہ برائی کی راہ اس لیے اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا،
اللہ کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، اس کی تکذیب کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور دوسری بات یہ ہے وہ غفلت پسند ہوتے ہیں. غفلت پسند جو ہوتے ہیں وہی برائیوں کی راہ اختیار کرتے ہیں، اچھائی کی راہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے انسانوں کی فطرت ہے. تو آپ جب اس طرح کی چیزیں عام کرتے پھریں گے، اسی لیے اہل علم نے کہا ہے یہ بہت ساری آیات اور حدیث کی نچوڑ کی روشنی میں، جہاں جسے کوئی گناہ کا کام کیا جس پر حد نافذ ہے، چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، زنا کیا اسے رجم کیا جانا چاہیے اگر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جہاں یہ قانون نہ ہو تو وہاں آپ کسی کو پکڑ کر کے لوگوں کے درمیان بدنام اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ جب حد نافذ ہوتا ہے تو برائیوں سے ڈرتے ہیں لوگ، اور جہاں حد نہیں ہے تو آپ اس کو پھیلائیں گے تو برائیاں پھیلیں گی، ختم نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ حکمت ہے کہ آپ جہاں برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے وہاں اس کو پھیلانے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے سماج خطرے میں جاتا ہے، ہم خود خطرے میں جاتے ہیں، ہمارے گھر والے خطرے میں جاتے ہیں، اور اس طرح کیا ہے برائی بہت زیادہ پنپ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پروان چڑھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سچوں کا ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے اور برے لوگوں کے روش سے، برے لوگوں کو ساتھ بنانے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.